سپریم کورٹ نے سمبل لے لیا پی ٹی آئی کا، پھر الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کر دیا، تو پھر رزلٹس تو آپ کے سامنے ہیں کہ 44% یوتھ جو ہے وہ 35 سال سے نیچے انہوں نے ووٹ کیا. 60 ملین ووٹرز تھے پاکستان کے، وہ نکلے. اور اولدو کہ ہمارا 2014 میں بھی RTS بیٹھ گیا تھا، کوئی ایسی شار کہ جڑی سانوں سمجھ نہیں آندی، جڑی الیکشن دے دن ہی ساڈی سارا وڈ کے لے جاندی ہے. اب اس دفعہ بھی انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز شروع ہو گئیں، 9-10 بجے کے بعد الیکشن رزلٹس آنا رک گئے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ رائتا جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے، پولنگ ہوئی، وہ اب 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی چل رہا ہے. الیکشن پٹیشنز کی دیکھ لیں صورت میں چل رہا ہے. اور سب سے بڑا کیس جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے فل بینچ کے سامنے، وہ ہے ریزرو سیٹس کا کیس. اب اس میں ایز اے لائر میں آپ کو آج یہ کلیئرلی دوبارہ سے سیکنڈ پروگرام میں بتانا چاہ رہی ہوں. ایک پروگرام میں نے کیا تھا یہ کیس جس دن سٹارٹ ہوئی تھی، اپیل لگی تھی سنی اتحاد کونسل کی. اب میں آپ کو یہ کلیئرلی بتا دوں کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں ویری کلیئرلی آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 میں کلیئرلی مینشن ہے کہ جو سیاسی جماعتیں الیکشن جیت کے آتی ہیں اس کی ہی پرپورشنیٹ نمائندگی، اس جتنی پرپورشن میں وہ سیٹیں جیتی ہوتی ہیں اسی کے تحت انہیں ریزرو سیٹس مائنورٹیز کی اور ویمن کی ایلوکیٹ کی جائیں گی. اس سے زیادہ یا کم کوئی سیاسی جماعت کو نہیں مل سکتی. اب الیکشن کمیشن نے کیا تباہی پھیر دی، انہوں نے 78 سیٹس جو تھیں وہ سنی اتحاد کونسل کو تو کہا کہ بھئی کیونکہ آپ نے تو اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم میں ریزرو سیٹس کی لسٹ ہی نہیں دی تو ہم آپ کو نہیں دیتے، ہم وار بوٹی بنا کے اس کو چیریٹی سمجھ کے باقی جماعتوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. تو ایز اے لائر، ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، میں آج یہاں یہ پاکستان کی عوام کو بتانا چاہوں گی کہ ریزرو سیٹس چاہے مائنورٹیز کی ہوں چاہے ویمن کی ہوں، پاکستان کا آئین بہت کلیئر ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت یہ سیٹس صرف اسی سیاسی جماعت کو مل سکتی ہیں جو اتنی سیٹس جیت کے آتی ہے، اس سے زیادہ یا کم نہیں مل سکتی. پاکستان مسلم لیگ جتنی سیٹس جیت کے آئی ہے اس کے حساب سے ان کو آلریڈی ریزرو سیٹس مل چکی ہیں. الیکشن کمیشن اس سے بڑھ کر گفٹ اور ڈونیشنز ان کو نہیں دے سکتا کسی جماعت کو. تو یہ سنی اتحاد کونسل ابلیغ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور اسی لیے جسٹس اطہر من اللہ نے جو آج اضافی نوٹ لکھا ہے اس میں کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کہ کلبنگ آف دی اپلیکیشنز کی جائے. چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ ساری پٹیشنز کو اکٹھا سنیں. کیوں کہ سنی اتحاد کونسل کی خالی ریزرو سیٹس کی جو یہ اپلیکیشن ہے اس کو سننے کے لیے آپ کو پس منظر میں جانا پڑے گا، اور بیک گراؤنڈ میں اصل ایشو تو ہے جو الیکٹوریٹ کے ساتھ. اب دیکھیں پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. تو یہ تضادات جو ہمارے انصاف کے نظام میں نظر آتے رہے ہیں جب سے الیکشن ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہماری تو ہسٹری ہے 8 دہائیوں پہ محیط کے. اسی طرح ہی ہماری عدالتیں بھی بعض دفعہ انفارچونیٹلی ریسکیو کرتی رہی ہیں ضرورت کے نظریے کے تحت. اب بھی جو ہوا ہے تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب اب الیکشن کی یہ پٹیشنز لگی ہوئی ہیں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا دبنگ فیصلہ آ گیا ہے، جسٹس جہانگیری ہی سنیں گے. کوئی ریٹائرڈ ججز پیچ ورک کے ہم ماہر ہیں، لیکن آئین میں آرٹیکل آرڈیننس کے ذریعے ہم نے امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی. الیکشن ایکٹ 2017 کی آرٹیکل جو سیکشن 140 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سرونگ ججز ٹریبیونلز میں لگیں گے جو ڈسپیوٹ سنیں گے. لیکن ہم جگاڑ باز قوم ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں جی ریٹائرڈ جج لگا دیں. ہم نے آرڈیننس کے ذریعے کہا، اب قومی اسمبلی نے اس میں امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ریٹائرڈ ججز بھی لگائیں. تو جو سٹنگ ججز لگے ہیں انہیں تو پہلے سن لیجئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اگر اسلام آباد کے حلقے کھولے ہیں فارم 47 پاکستان مسلم لیگ والوں